محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ غسل کس طرح کرنا چاہیے، غسل میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، میں آپ کو آج بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، ترجمہ ہے اور اگر تمہیں نہانے کی ضرورت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، یعنی اگر تمہیں نہانے کی ضرورت ہو تو خوب صاف ہو لو۔ حدیث مبارکہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد مباشرت کے بعد غسل کرتا ہے، یعنی جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ اونچا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ اس سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اسے میرے پروردگار ہونے کا یقین ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غسل میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ ان میں سے اگر ان تینوں فرضوں میں سے اگر کوئی ایک بھی فرض چھوٹ گیا تو چاہے سمندر میں بھی نہا لے تو بھی غسل نہ ہوگا۔ یعنی جو میں فرض آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر ان تینوں فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو اگرچہ وہ سمندر میں بھی نہا لے تو بھی وہ پاک نہیں ہوگا اور اسلامی شریعت کے مطابق ناپاک ہی رہے گا۔ غسل کے 3 فرض یہ ہیں کہ غرارہ کرنا، یعنی منہ بھر کر غرارہ کرنا اس طرح کہ حلق کا آخری حصہ، دانتوں کی کھڑکیاں، مسوڑے وغیرہ سب سے پانی بہہ جائے۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی تو اسے نکالنا ضروری ہے، اگر وہاں پانی نہ لگا تو غسل نہ ہوگا۔ اگر روزے والا ہے تو غرارہ نہ کرے، اگر غلطی سے پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص پان کھاتا ہے، کتھا وغیرہ کھاتا ہے اور چونا کتھا دانتوں کی جڑوں میں ایسا جم گیا ہے کہ اس کا چھڑانا بہت زیادہ نقصان کا سبب ہے تو معاف ہے، یعنی اور اگر بغیر کسی نقصان کے چھڑا سکتا ہے تو چھڑانا واجب ہے، بغیر اس کے چھڑائے غسل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرض ہمارا یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی پہلا فرض تو یہ تھا کہ غرارہ کرنا، یعنی کلی کرنا، منہ بھر کے غرارہ کرنا، ٹھیک، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ ناک کی گندگی کو انگلی سے اچھی طرح سے نکالے، پانی ناک کی ہڈی تک لگنا چاہیے اور ناک میں کوئی گندگی باقی نہ رہنی چاہیے، ناک میں پانی محسوس ہونے لگے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ تمام بدن پر پانی بہانا، تمام بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی بدن کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، بغل، ناف، کان کے سوراخ وغیرہ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے نہانا منع ہے۔ غسل خانے میں جس کی چھت ہو اور بدن بند دروازے ہوں یا ایسی جگہ ہو جہاں کسی کے اچانک دیکھنے کا گمان نہ ہو تو وہاں برہنہ نہانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ننگے نہانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور عورتوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے لیے بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ ایسی جگہ نہائے جہاں کسی کے دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نہاتے وقت بات چیت کرنا، کچھ پڑھنا چاہے کوئی دعا کیوں نہ ہو، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا سخت منع ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگ نہاتے وقت فلمی گیت گاتے ہیں اور کچھ معاذ اللہ بے خیالی میں نعت وغیرہ گنگنانے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اول تو گانا ہی گانا جائز نہیں، ٹھیک،
پھر نہاتے وقت چاہیں غسل خانے میں نہا رہا ہو یا اور کسی جگہ گیت گانا سخت ناجائز ہے، یعنی گانا گانا ناجائز ہے۔ اسی طرح غسل کرتے وقت نعت شریف پڑھنا بھی سخت ناجائز و حرام ہے، سخت ناجائز و گناہ ہے۔ اور مسئلہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ چڈی پہن کر سڑکوں کے کنارے سرکاری نل پر نہاتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو چڈی پہن کر کے سڑکوں کے کنارے سرکاری نل پر نہاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سخت ناجائز و حرام و گناہ ہے، کیونکہ مرد کو مرد سے بھی گھٹنے سے ناف تک کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔